السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی پائلٹ کی رہائی پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام تھا۔ دیکھتے ہیں کہ بھارت اس پر کیا جواب دیتا ہے۔ گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور جارحیت کی۔ پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف جانا ہوگا۔ یہی مسئلہ خطے میں امن کا فلیش پوائنٹ ہے۔ دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ کشمیری نوجوانوں کو کیا چیز تشدد کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کرتارپور راہداری کی تعمیر کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی ملاقات 14 مارچ کو بھارت میں ہوگی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق کرتارپور راہداری کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان اور بھارت کی ملاقات اٹاری واہگہ پر ہوگی۔ بھارت نے اسی دن راہداری کے لیے تکنیکی سطح کی سائیڈ لائنز بات چیت کی بھی تجویز دی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پاک بھارت صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف سے جرمنی کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر آج پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سعودی وزیر سے آج ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی سعودی وزیر عادل الجبیر کی ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایجنڈا کشیدگی میں کمی اور خطے کا امن و استحکام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے معاملے پر پرائیویٹ ڈپلومیسی جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان چین سے ہر مسئلے پر مشاورت کرتا ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے ہیں تاکہ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ نواز شریف کو ہسپتال جانے کے لیے منانے میں ناکام ہو گئی۔ نواز شریف نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ آپ دعا فرمائیں، جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے علاج کی نہ بھیک مانگی ہے نہ مانگیں گے۔ ان کے علاج کے معاملے پر سیاست ہو رہی ہے۔ تہذیب کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دیں گے۔ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال گھما کر اذیت دی جاتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے بازو میں درد تشویشناک بات ہے۔ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں، اسی وجہ سے جمعرات کو نواز شریف سے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی۔ شہباز شریف نے عوام سے نواز شریف کی صحت کے لیے خصوصی دعا کی اپیل بھی کی ہے۔ نواز شریف کو اسپتال منتقل ہونے پر رضامند کرنے کے لیے خاندان کے افراد سینٹرل جیل پہنچے۔ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور والدہ بیگم شمیم اختر بھی بیٹے کو علاج کے لیے اسپتال منتقل ہونے پر رضامند کرتی رہیں، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اہل خانہ سے گفتگو میں نواز شریف جذباتی ہو گئے، بولے 5 میڈیکل بورڈ بنائے گئے لیکن پھر بھی علاج نہیں کیا گیا، اسپتال سے اسپتال گھمایا گیا، اذیت پہنچائی گئی، اب علاج کے نام پر تضحیک کی بجائے عزت کی موت کو ترجیح دوں گا۔ نواز شریف نے اپنی والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ نواز شریف کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف طبیعت کی خرابی کے باوجود اسپتال جانے کو تیار نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کے بازو میں درد تشویش کی علامت ہے، جمعرات کو ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، کارکن ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ کیمرامین خالد خان کے ساتھ عثمان احمد بھٹی، جیو نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان کا فخر ہے، ان کا علاج نہ کرنا جرم ہے۔ ملک کو جوہری طاقت بنانے والے شخص کو علاج گاہ لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ وزراء ECL میں نام ہونے کے باوجود بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ ایک بیمار شخص کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا کم ظرفی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کا اپنے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈز کی رائے نہ ماننا بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ نواز شریف کے علاج میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی، انہیں بلا تاخیر عارضہ قلب کی تمام سہولتیں رکھنے والی علاج کا منتقل کیا جائے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ کسی تاخیر، غفلت یا مجرمانہ لاپرواہی کی ذمہ داری عمران نیازی اور ان کی حکومت پر ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت سے متعلق علامات اچھی نہیں۔ حکومت خدا نخواستہ حادثے کا انتظار کرنے کے بجائے قانون کے تحت فوری اپنا فرض پورا کرے۔ کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیر اعظم اور اپنے تایا کی عیادت کے بعد انہوں نے بتایا کہ نواز شریف سے اہل خانہ نے بہت اصرار کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کی ذات کے سپرد کر چکے ہیں۔
مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جب حکومت کو کہا گیا کہ نواز شریف کا علاج PIC میں کیا جائے تو انہیں جناح اور سروسز ہسپتال میں گھمایا جاتا رہا اور ان کی صحت کے معاملے کو تہذیب کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اب نواز شریف نے حکومت کو اپنی بیماری سے متعلق نہ بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت کی خرابی سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے۔ بار بار مطالبہ کیا گیا، پہلے بورڈ کی تشکیل ڈاکٹر عدنان، مریم نواز، میں نے، سینئر لیڈرشپ نے، شہباز شریف صاحب نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ ان کو PIC میں رکھیں، جہاں 24 آورز جو ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہیں ان کی وہاں پوری مانیٹرنگ ہو، ہارٹ کی پوری فیسلٹی موجود ہے۔ لیکن نہیں، جب ہم کہہ رہے تھے PIC ہو، آپ کیوں سروسز بھیج رہے ہیں، آپ کیوں جناح ہاسپٹل میں رکھ رہے ہیں، آپ کیا ہو گیا حکومت کو؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت واقعی خراب ہے، اور جس قسم کا پچھلے پورا 1.5-2 مہینے کا ایک تسلسل ہے اور تماشا کیا گیا اور پھر اس کے اوپر سیاست کی گئی، ہر ترجمان نے، ہر وزیر نے، وزیر اعظم نے اس پروگرام کی سیریمنی میں جو نواز شریف کا تحفہ ہے صحت کارڈ، اس کے اوپر بھی سٹیج کے اوپر نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کی کہ وہ کہتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، انٹینشنلی یہ تاثر دیا جا رہا ہے شاہزیب، کہ انہوں نے کہا میں لندن جانا چاہتا ہوں، یہاں کوئی اسپتال موجود نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ ان کی صحت کے اوپر سیاست نہ کریں، آپ سیاست کارکردگی پہ کریں، آپ اور چیزوں کے اوپر سیاست کریں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی میں فائنانس بل کا ترمیمی مسودہ منظور کر لیا گیا۔ مسودے کے تحت لگژری گاڑیوں اور سمارٹ موبائل فونز پر ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نان فائلرز کو چھوٹی گاڑیاں خریدنے کی اجازت ہوگی۔ فائلرز کو اپنے چھوٹے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کئی مراحت ملیں گی۔ فائلرز کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس مکمل ختم کر دیا گیا ہے۔ ترسیلات زر کی وصولی پر نان فائلرز کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ مل گئی ہے۔ سالانہ 5 کروڑ روپے سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز پر عائد 3% سپر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ نیوز پرنٹ پر عائد 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بروقت اور درست فیصلوں سے پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ دو طرفہ کشیدگی پہلے سے کم ہوئی ہے، لیکن خطرہ برقرار ہے۔ کل عدم تنظیموں پر پابندی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی بھی فیصلہ عالمی دباؤ کے پیش نظر نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں اتحادیوں نے بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی اور بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا، بر وقت اور درست فیصلوں سے پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی پہلے سے کم ہوئی ہے، لیکن خطرہ برقرار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دنیا پر واضح کر چکے ہیں کہ وہی فیصلہ کریں گے جو ملکی مفاد میں ہوگا۔ کل عدم تنظیموں پر پابندی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، کوئی بھی فیصلہ عالمی دباؤ کے پیش نظر نہیں کیا جا رہا۔ پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے امن اقدامات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے اجلاس میں منی بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پارلیمانی پارٹی نے اقتصادی اصلاحات بل 2018-19 کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر فیصل ووڈا کے متنازع بیان کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ذرائع کے مطابق فیصل ووڈا نے وزیر اعظم کو وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زبان پھسل گئی تھی، غلطی پر معافی بھی مانگی ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے فیصل ووڈا کی معافی کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا، جب جان بوجھ کر الفاظ ادا نہیں کیے گئے تو اپوزیشن کا پارلیمانی کارروائی روکنا غیر مناسب ہے۔ نمائندہ خصوصی آصف علی بھٹی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایبٹ آباد میں گامی اڈہ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کوہستان ویڈیو اسکینڈل کا مرکزی کردار افضل کوہستانی جام بحق ہو گیا، جبکہ 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایبٹ آباد گامی اڈہ چلڈرن ہسپتال روڈ پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے کوہستان ویڈیو اسکینڈل کیس کے مدعی افضل کوہستانی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، جبکہ 3 راہگیر شدید زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق فیض الرحمان نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے پاس سے ایک پستول بھی برآمد ہوا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ایک اور کردار خاموش کر دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قتل ہونے والے افضل کوہستانی کی زندگی کے بارے میں دیکھیے جیو نیوز کی نمائندے کوثر سلیم بنگش کی رپورٹ۔ افضل کوہستانی ضلع کولی پالس کوہستان کی یونین کونسل گدار کا رہنے والا تھا۔ یہ بہادر نوجوان مئی 2012 میں رسم و رواج میں جھگڑے کوہستان کی قبائلی خواتین کے لیے ایک ہیرو کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ اس نے میڈیا میں آ کر کہا تھا کہ ایک گاؤں پیچ بیلا کے ایک گھر میں بنائی جانے والی ویڈیو میں اس کے 2 بھائی ناچ رہے تھے اور 4 خواتین تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی وجہ سے قبائلی جرگے نے اس کے 2 بھائیوں اور 5 خواتین کو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ افضل کوہستانی نے کہا تھا کہ حکومت ایکشن لے، مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ پھر اس نے
दावा किया था कि लड़कियां कत्ल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो एक्शन हुआ और उसके बाद तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद फैक्ट्स फाइंडिंग कमीशन भी इसके दावे को दुरुस्त साबित न कर सका था। इलाके के अवाम ने उसको कोहिस्तान की बदनामी का जिम्मेदार कहना शुरू कर दिया था। इस दौरान जनवरी 2013 में उसके 3 बड़े भाई उसकी आवाज उठाने के जुर्म में कत्ल कर दिए गए। जून 2017 में मुखालिफिन घरों को आग लगाने के इल्जाम में 15 माह कैद रहने के बाद बाइज्जत बरी हो गए। जुलाई 2018 को अदालत की मुदाखलत पर पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने एतराफ किया कि 5 में से 3 लड़कियों को हमारे सामने शमसुद्दीन नामी हमारे साथी ने कत्ल किया था, मगर मुल्जिम गुज़िश्ता साल वफात पा गया था। मुल्जिमान के एतराफ के बाद अफजल कोहिस्तानी कोशिश कर रहा था कि कमीशन को गुमराह करने वाले मौजूजीन को भी केस में शामिल कर लिया जाए। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.